بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم پوچھیں گے جناب چنگیز خان صاحب سے گوادر کے اسکوپ کے بارے میں، سلک روڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں. جی چنگیز صاحب، ابھی آپ نے ریسنٹلی ساتھ دیا جو SDGs اکیڈمی نے ایک سلک روڈ کانفرنس کروائی تھی، اینڈ اٹ واز مینلی بیسڈ ان گوادر اینڈ پارٹلی بیسڈ ان ملم جبہ. آپ کے کیا تاثرات ہیں اور اس کے کیا امپیکٹ آیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارے PI کے CEO ہیں ارشد ملک صاحب، یہ ان کا ویژن تھا. ان کے ساتھ علی طاہر صاحب چیف کمرشل آفیسرز اور ہمارے برانڈ ٹیم کو جو لیڈ کر رہے ہیں عامر میمن صاحب. ہمارا ایک گروپ تھا اور ہم گروپ نہ صرف PI کو پروموٹ کرتے ہیں، پورے پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم نے کیا کیا کہ ان کے لیے بزنس سینٹر گوادر کو ان کے لیے کمپلیمنٹری سارا ہم نے ان کی ارینجمنٹ کی. کراچی میں بھی ہم نے ان کے ساتھ کیا، ہم نے ان کے ساتھ گوادر میں بھی پروموٹ کیا ان کے ساتھ، اور مالم جبہ وغیرہ میں بھی ہم نے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا. اور ماشاءاللہ وہ ایسے تھا کہ 54 کنٹری آن لائن تھے. یہ ڈیجیٹل پاکستان، یہ جو پرائم منسٹر خان صاحب عمران خان صاحب کا ایک شوق ہے، خواہش ہے، اور اس طرح سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹلی، یہ بیسیکلی ڈیجیٹل کانفرنس تھا. 54 کنٹریز 55 کنٹریز اس کے اندر تھے، 700 پارٹیسپینٹس تھے اس میں، اور یہ بہت سکسیسفل رہا. PI نے اس کو بہت سپورٹ کیا، اور COPHC چیئرمین نے باؤزنگ صاحب نے ہم نے بزنس سینٹر دیا، ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور CFO کلب آپ کا اس کے اندر موجود تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ تھے. اس میں ایک آدمی کا کاوش نہیں تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کا کاوش تھا، اور بہت سکسیسفل رہا. ہم نے پوری دنیا کو دکھایا. ہم واپسی میں بائی روڈ آئے، اور جتنی جگہ بیچ میں آتے ہیں، اورماڑا آتا ہے، کن ملیر آتا ہے، چمالن آتا ہے، پرنسز آف ہوپ آتا ہے، مڈ والکینوز آتا ہے، ہر جگہ رک کر ویڈیو بنایا، راستے کا پورا ویڈیو بنایا، اور دنیا کو دکھایا کہ یہ دیکھیں. اس کے لیے میں بولنا چاہوں گا کہ لا انفورسمنٹ ہمارے جو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، اس نے ان پر بڑا محنت کیا، اس پورے جگہ کو پرامن کیا، پورے جگہ کو سیکیور کیا. اب ایسا ہے کہ یہاں پر لیڈیز بھی 7 گھنٹے میں خود گاڑی ڈرائیو کرتے گوادر جاتی ہیں اور آتی ہیں. ہمارے FPCCI کے پرانے دوست آتے جاتے تھے، ہمارے فیمیل لوگ آتے جاتے تھے. ابھی ریسنٹلی میں خود آیا گیا، ہم نے پوری دنیا کو کانفرنس کرایا، اور ہم نے یہ بتایا کہ یہاں پر کتنے خوبصورت جگہ ہیں. یہ نیچرلی جگہ بنے، اس کو تراشا نہیں ہے. یہ بیچ کا جگہ، پرنسز آف ہوپ جگہ، اس کو گورنمنٹ نے یا کسی بندے نے نہیں بتایا ہے، یہ آلریڈی بنے ہوئے جگہ ہیں. کہ اچھا، اس پورے ایریا میں سکندر اعظم کا جگہ ہے، آگے جاتے ہیں سندھ کی طرف محمد بن قاسم کا جگہ ہے. ایک جگہ جیسے پرنسز آف ہوپ ہے، میں نے پہلے بتایا کہ جی ایجپٹ میں ہے، اٹلی میں ایسے ہوتا ہے. جی پرنسز آف ہوپ ہے، اس کے ساتھ ایک شیشے کا جو ہے ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے، وہاں پر کافی چل رہا ہے، پیچھے پرنسز آف ہوپ کے اوپر لائٹس لگائے ہیں. جی اچھا، ایک جگہ کے اوپر 2000 ٹورسٹ آپریٹرز ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، اور 2000 ٹورسٹ آپریٹر لاکھوں لوگوں کو لاتے ہیں. اور ہمارے جگہ پر ہزاروں ایسے جگہ ہیں جن پہ لاکھوں لوگ نوکری کر سکتے ہیں اگر یہ پروموٹ ہو جائے. اب انگلاج ماتا کا مندر ہے، جو ہندوازم کا بہت سب سے بڑا جگہوں میں سے ایک ہے، جو ہم تو بتاتے ہیں 6000 سال پہلے، مگر میں نے ان کے پنڈت سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا 25000 سال پرانا یہ جگہ ہے. دیٹ از ان دا کیو. وہاں پر ہوٹل بنانے کے لیے لوگ تیار ہیں، جو کینیڈا سے ہندو لوگ ہیں، جو انگلینڈ سے ہندو لوگ ہیں، جو انڈیا سے ہیں. اب ایسا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے آپس میں رفٹ ہے، مگر کاروبار بھی کرتے ہیں، ٹورزم بھی کرتے ہیں. ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. ہمارے 100 اختلافات ہو، ہم نے اپنا ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے کاروبار میں ایک دوسرے سے پروموٹ کرنا ہے، ہم نے ایجوکیٹ ہونا ہے. ایجوکیشن یورپ میں آپ جا کر دیکھیں، ایک ہی ریسٹورینٹ ہے، اس میں 4 کرسیاں، تو 2 ایک کنٹری کے ہیں، 2 ایک کنٹری میں بیٹھے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اپنے بارڈر کا پار کیا پار نہیں ہے. ہم نے بہت ساری جگہوں میں ایسے آگے جا کر اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور گوادر کا سب سے پہلے بات بتاؤں کہ گوادر میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس لیے آ رہے ہیں، 2023 میں گوادر کا ایئرپورٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ابھی گوادر کے فلائٹس ہمارے CEO صاحب نے کھول دیے ہیں، ہمارے چیف کمرشل آفیسر علی طاہر صاحب نے کھول دیے ہیں. اب 2 ہو گئے، 3 ہو گئے فلائٹس ہو رہے ہیں گوادر میں. اور جب ایئرپورٹ کھولے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گوادر سے ڈائریکٹ چائنا فلائٹ جائے گا، چائنا سے فلائٹ آئے گا، اور یہ جگہ اب کمپیوٹرائز ہو گیا. اب جتنے بھی کاغذ ہیں، جتنے ڈاکومنٹس ہیں، جتنے ٹرانسفر ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا، اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یہ زمین آپ کا ہے. یہ اس کو ڈیمارکیشن کرتے ہیں، یہ آپ کا جگہ ہے، یہ آپ کی زمین ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اس سے ٹرانسفر ہوا ہے. وہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے. اس میں
اب آپ کا جتنا بھی فائلنگ ہو رہا ہے, جتنے بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں, وہ 100% جینین ہے. اور گوادر میرے خیال میں پاکستان کا سب سے سیکیور جگہ ہے, اس میں کتنے سالوں سے کوئی ایک کرائم بھی نہیں ہوا ہے, بہت وقت سے, ماں سوائے ایک آدھ اگر کوئی ہوا ہے اور وہ اس کو کوریج کر دیا ہے. اور اب ماشاءاللہ سے, اب میں بتا رہا ہوں, میں ابھی ریسنٹلی آیا ہوں وہاں سے بائی روڈ, اور وہ اتنا سیکیور جگہ ہے, 7 آورز میں ہم ہوم ٹو ہوم پہنچے ہیں, بائی روڈ 7 گھنٹے میں پہنچے ہیں. اب بیچ میں کڑے بھی ہوئے. اچھا, اب پمپس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, پہلے نہیں تھے. جب ہم ایک ٹائم میں جاتے تھے 36-48 گھنٹے لگتے تھے گوادر جانے میں, اب 7 گھنٹے میں جا رہے ہیں. پمپس آ گئے, پیٹرول پمپس نہیں تھا, پیٹرول پمپس آ گئے, چائے کی جگہ آ گئے, ریسٹورینٹس آ گئے, اسٹے کی جگہ ہیں. کراچی سے لوگ آ رہے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کی فیملی اور اسلام آباد سے آ رہی ہے, وہاں گوادر اور ماڑا جا رہی ہے. میں نے پوچھا, پہلے وہ آپ کو اپروچ کرتے تھے کہ ہم اور ماڑا جا رہے ہیں, گوادر جا رہے ہیں, اب وہ وہیں سے بکنگ کرتے ہیں, ٹور آپریٹرز لے جا رہے ہیں. تو یہ اپنی مدد آپ ہو رہا ہے. اب ہادی صاحب ہیں, ولی صاحب ہیں, انہوں نے وہاں پر فلائنگ کھول دیا کنڈ ملیر میں. ویکلی 2 فلائنگ ہوتی ہیں, آپ کو پورا کوسٹل ایریا کا فلائنگ کراتے ہیں, اور وہ پورا ایریا میں کرتے ہیں. تو یہ پاکستان دنیا کو رول کرے گا. اب ہم نے اس کے جنریشن کو ٹرین کرنا ہے. اب لوگ یہاں پر اس ٹائم آئیں گے جب ہم اپنے جنریشن کو ٹرین کریں گے. ٹرین کے لیے ہم نے کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. جیسے میں بالکل بھی اس چیز کو بولتے ہوئے فخر محسوس کروں گا, جیسے کرن فاؤنڈیشن ہے, وہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. اتنا خوبصورت اور زبردست اسکول یہ میڈم سبینہ قطری چلا رہی ہیں. ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کلات میں بھی کھولیں, خزار میں بھی کھولیں, ہم تربت میں بھی جا رہے ہیں بلڈ بینک کھولنے کے لیے. تو یہ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہم بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہمیں چاہیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. یہ پاکستان کا ریئل فیس ہے, دنیا کو دکھائیں. اور میں جو دیکھ رہا ہوں, UK سے جو ابھی انویسٹرز آئے تھے, وہ کنڈ ملیر میں اور ادھر, ان کو اپلوڈ کرنا پڑے گا. ہم نے اپلوڈ سارا ڈیٹا ٹرانسپیرنٹ کر کے اپلوڈ کرنا پڑے گا. اور کسی چیز کو کرنے کے لیے 8-10 محکمے سے نہیں جانا پڑے. 1 2 3 1 ڈور نہیں, 1 ونڈو نہیں کر سکتے, 2-3 محکموں میں ہو جانا چاہیے. 8 اداروں میں جائیں گے, 4 سال میں ایک چیز ہو جائے گا, بندہ فیڈ اپ ہو جائے گا. ہم نے یہ کسی کو ریکوائرمنٹ ہو کسی کوسٹل ایریا کا, یہ 1-2 مہینے میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. اس کا وزٹ, اس کا پیسہ, اس کا ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اس کا سب کچھ, جتنا جلدی ہوگا اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے. بہت شکریہ. بہت کی ٹیک اویز ہمیں ملے. اس میں سے جو 2 مین ہائی لائٹ کروں گا, 2 آپ نے بات کی. ایک تو چھپا ہوا سرمایہ ہے, اور پتہ نہیں کیوں جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے ہمیں اچانک سے پتہ چلتا ہے اچھا ہمارے پاس یہ بھی ریسورسز ہیں, ہمارے پاس اتنے خوبصورت ہیں. جیسے آپ نے مندر کا بتایا تھا, مجھے تو آج تک اس مندر کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. دوسری چیز ہے آپ نے ہائی لائٹ کی ایجوکیشن کے حوالے سے. اسی چیز کے حوالے سے میں یار جان صاحب کو بھی انگیج کرنا چاہوں گا. سر, یہ 2 باتیں, چھپا ہوا سرمایہ اور ایجوکیشن, کیا تاثرات ہیں آپ کے اپنی فیلڈ کے حوالے سے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف جاؤں, میں چنگیز صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ ہمارے پاس چھپے ہوئے سرمایہ بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں وہ اتنے سارے جگہوں کی بات کر رہے تھے جن کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان پہ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر ہمارے لیے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو, اکانومی کو بھی اس سے فائدہ ہو. اس کے علاوہ سائنس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں آبزرویٹریز کی بہت کمی ہے. اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں فار ایگزامپل کراچی سے گوادر کی طرف, تو وہاں آپ کو جو اسکائی ہے نا وہ اتنا کلیئر ملتا ہے, وہ کسی بھی ایسٹرونومر کے لیے اٹس اے ہیون کہ آپ وہاں پر کوئی ایک ایسا اسپاٹ بنائیں کسی ہل پہ, کسی جگہ پہ جہاں پر آپ ایک آبزرویٹری بنائیں, یا پھر آپ جو ایمیچر ایسٹرونومرس ہیں ان کو بلائیں اور وہ وہاں پر جا کے کیمپ کریں اور ایسٹرونومیکل امیجز لیں. تو یہ ایک بہت مطلب اچھی روش ایک چلا سکتا ہے. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا کہ ایجوکیشن میں دیکھیں ہمارا جو بنیادی سرمایہ ہے, سب سے بڑا سرمایہ وہ ہے ہمارے لوگ ہیں, ہماری ینگ جو پاپولیشن ہے وہ ہے. ہمیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے, ان کو اسکل کرنا ہے ہم نے, اور اسکل کرنا ہے ہم نے اس طرح سے کہ جو ایجوکیشن کا جو معیار ہے پوری دنیا میں اور جو اسکلس ہمارے ہاں مسنگ ہیں, ہم نے وہ مسنگ جو اسکل سیٹس ہیں نا وہ لا کے ہمیں فٹ کرنے ہیں یہاں پر. اب وہ کیسے ہوگا؟ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کو ڈیولپ کرنے میں, اس کو اس معیار تک پہنچانے میں شاید بہت ٹائم لگے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کی طرف, ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی
ایسے ادارے بنائیں یا پھر اس طرح کے پروجیکٹس، اس طرح کے لرننگ سسٹمز لائیں جو کہ ہمارے بچوں کو اکوپ کریں ان اسکل سیٹس کے ساتھ جو مسنگ ہیں. فار ایگزامپل میں کام کر رہا ہوں، میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نئے لرننگ سسٹمز جو ہیں، فار ایگزامپل پروجیکٹ بیس لرننگ ہے، پرابلم بیس لرننگ ہے، جہاں پر آپ بچوں کو مائل کرتے ہیں کہ وہ سائنس کو صرف کتابوں کی حد تک نہ پڑھیں بلکہ ایکٹیویٹیز کر کے اس کو سمجھیں، اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کریں. تو اس طرح کے لرننگ سسٹمز کی بہت ضرورت ہے اور میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں. ہمارا ایک اسکول ہے میرے گاؤں بلیدہ میں جہاں پر ہم پروجیکٹ بیس لرننگ پہ کام کر رہے ہیں، اور ویسٹ میں بہت سارے اسکولس ہیں جن کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے. تو اس طرح کی ایفرٹس کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو ہم اکوپ کریں اور ان کو ہم انیبل کریں کہ انشاءاللہ ہمارے آگے والی جنریشن جو ہے وہ اس معیار پہ ہو جو دنیا کا ہے یا پھر اس سے بہتر ہو. Inshallah. Where do you see the future of space technology and space science in Pakistan? Maybe 2030, 2040 میں کیا آپ کا ویژن ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم فیوچر کی بات کریں، بہت ساری پاسٹ کی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم آگاہ نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ناسا نے سب سے پہلے اپنے ایسٹروناٹس کو مون لینڈنگ کروائی، انہوں نے مون پہ لینڈنگ کی، اور یہ بہت بڑا مارکہ ہے. ابھی تک مطلب دنیا میں یہ چیز اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی امریکہ میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس مون لینڈنگ میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے. تو یہ بات اکثر لوگوں کو اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ جب ناسا نے یہ مشن شروع کیا تھا تو ناسا کو ہیلپ کرنے کے لیے بہت سارے ممالک نے اپنے اسپیس پروگرامز شروع کیے تھے تاکہ اگر وہ مون لینڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ مون پر جانے کے لیے یہاں سے 4 لاکھ کلومیٹر دور جانے کے لیے آپ کو نالج کی ضرورت ہے کہ اس اسپیس میں، اس زون میں، اس ایٹماسفیئر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح کے رسکس ہیں، کس طرح کے فیکٹرز جن سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وہاں جایا جائے. تو وہ اس نالج بیس کو بنانے کے لیے پاکستان میں رہبر کے نام سے کچھ سیٹلائٹس لانچ کیے تھے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو کچھ ساؤنڈنگ راکٹس لانچ کیے تھے، کچھ ایک آدھ سیٹلائٹس بھیجے تھے جن کی انفارمیشن سے، جن کی اسٹڈیز سے پھر وہ استعمال ہوئی تھیں اور وہ ناسا کے لیے بھی وہ یوزفل تھیں. تو بیسکلی پاکستان واز اے پارٹ آف آل دیٹ سسٹم. تو اب اگر ہم 1960s میں، یہ 61 62 کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم 1960s میں یہ کر سکتے تھے تو پھر 2021 ابھی چل رہا ہے تو 2025 2030 تک ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو میں اپنے اسی بات کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ہمیں دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کی جو اسپیس کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں تاکہ ہم وہاں سے بلڈ اپون کریں. کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اسپیس کے لحاظ سے. آپ کو پتہ ہے کہ سپارکو تو کام کر رہی ہے، میرا ان سے کوئی ڈائریکٹ کوئی وابستگی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف کرنے کی دیر ہے اور پاکستان میں اسپیس کا جو رجحان ہے اس کو بڑھانے کی دیر ہے. اور جو ہمارے بچے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر اسپیس کے یا پھر ایسٹرونومی کے اس طرح کے فیلڈز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو عوام ہیں عام طور پہ ان میں ایک انٹرسٹ اجاگر ہو. پھر اٹس اے میٹر آف ٹائم، پھر ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی ایون وداؤٹ اینی اکنامیکل ان پٹ، جو کہ ضروری ہے وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر جو جتنی بھی ایجنسیز وغیرہ ہیں، خواہ وہ ناٹ فار پروفٹ ہوں یا پھر پروفٹ بیسڈ آرگنائزیشنس ہوں، ان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، and they will get returns انشاءاللہ. This is not something totally a commercial, it is commercial کہ آپ ان چیزوں کو ایز اے بزنس پراسپیکٹ لے کے اس پہ نا یو کین میک لائک lot of money as well in return. آپ اسپیس ایکس کی مثال لیں تو وہ they are taking over most of the business that NASA was doing themselves. اب ناسا جو کام 20 سال میں کر رہا تھا وہ اسپیس ایکس ان کو 1 سال میں کر کے دے رہا ہے. تو NASA is ready to pay any amount for that نا. So it is a business model as well.
تو یہ چیزیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھیں گی. بہت شکریہ. یہاں لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا بریک کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.